ڈیزل کی قیمتوں میں جلد بڑی کمی ہوگی، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری ریفائنریز والوں سے ملاقات ہوئی، ریفائنریز نے ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا فیصلہ کیا ہے، امید ہے ڈیزل کی قیمت میں 30 سے 32 روپے کی کمی ہوگی۔ اور ان ہاؤس تبدیلی پر میرا کوئی فوکس نہیں، سندھ کا نئے صوبوں کے حوالے سے موقف سب کو معلوم ہے، نئے صوبوں کے لیے اتفاق رائے زیادہ ضروری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو کر لے، زور زبردستی کا فیصلہ نہ پہلے مانا تھا نہ اب مانیں گے، سیاسی اور عوامی مسائل کا حل بات چیت سے نکلنا چاہیے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کہ دھمکیوں سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی، این آر او اور آئینی ترمیم پر خود ساختہ کہانیاں مت بنائی جائیں، بانی کی صحت کو اپنی سیاست کا ایجنڈا مت بنائیں۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مٹھائیاں تقسیم کی۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور گندنواہ میں تیسرے روز مسلسل موسلادھار طوفانی بارش، نالالئی میں پانی کی سطح ریکارڈ 17 فٹ تک بلند، سڑکیں گلی محلے ندی نالے میں تبدیل ہو چکے، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، واسا کی ٹیمیں اور بھاری مشینیں نالالئی اور نشیبی علاقوں میں موجود۔ راولپنڈی کے علاقے نیو لالا زار میں گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں، شہریوں کو مشکلات درپیش۔ جڑواں شہروں میں کئی گھنٹے جاری رہنے والی موسلادھار بارش سے متعدد علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، جان کالونی، شالی ویلی، پیپلز کالونی اور راجہ اکرم کالونی میں برساتی نالے بے بھر گئے، صادقآباد مسلم ٹاؤن میں بھی پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا، فوجی کالونی، پیر بدھائی کے متعدد علاقے زیرآب، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ راولپنڈی میں ہونے والی موسلادھار طوفانی بارش سے پنڈی اسلام آباد کے درمیان چلنے والی ریڈ میٹرو سروس متاثر، بارش کا پانی میٹرو بس کے اندر پہنچ گیا، میٹرو بس کی سیٹیں پانی سے بھر گئیں، اسلام آباد میں چلنے والی الیکٹرک بس سروس میں خلل، کچھ دیر کے لیے روکنا پڑ گئے۔ وزیر اعظم سے وزیر پیٹرولیم کی ملاقات، شہباز شریف کے علی پرویز ملک کو فی الفور کراچی پہنچ کر آئل ریفائنری سے مذاکرات کرنے اور مقامی طور پر تیار ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بارے میں اقدامات کی ہدایات۔ وزارت خزانہ اور ایف بی آر کا ٹیکس نظام میں مزید بہتری کے لیے ریٹیلر اسکیم ایپ کا اجرا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ٹیکس نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ترجیح، اسکیم سے چھوٹے دکانداروں کو سہولت میسر آئے گی، ایپ کی تیاری میں تاجر قائدین کو بھی ساتھ رکھا، ایپ تمام زبانوں میں دستیاب ہے۔ پاکستان میں گوگل آفس کا قیام، ٹیکنالوجی سیکٹر میں اہم سنگ میل، وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ کہتے ہیں بڑی آئی ٹی کمپنیوں کا پاکستان میں آنا خوش آئند ہے، معیشت کی ترقی میں آئی ٹی کا شعبہ اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا رابطہ، علاقائی پیش رفت اور خطے میں امن و استحکام کی فروغ کے لیے مشترکہ کاوشوں پر تبادلہ خیال، خطے کے موجودہ صورتحال اور علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتی کاوشوں کو آگے بڑھانے کے امور پر بھی بات چیت۔ پاکستان کی جانب سے شام میں اسرائیلی حملے کی مزاحمت، ادلب میں ابو الظہور ایئر بیس پر اسرائیلی فوج کا حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار، ترجمان دفتر خارجہ کا شامی عوام سے اظہار یکجہتی، اسرائیل کو خطے کا امن تباہ کرنے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے جانے کا مطالبہ۔ متحدہ عرب امارات کا دعویٰ مسترد، ایران نے میزائل حملوں کو فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا، امارات نے ایران سے تمام تجارتی اور مالی معاملات معطل کر دیے، ایران کے ساتھ ہر قسم کے تجارتی، کاروباری اور مالی معاملات تا حکم ثانی معطل رہیں گے۔ امریکہ کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے سرزمین دینے والے ممالک کو بھاری قیمت چکانا پڑ گئی، اور ایرانی آرمی چیف کا دو ٹوک اعلان، جنرل علی عبداللہی نے کہا کہ امریکہ سے تعاون کرنے والوں کو جان لینا چاہیے، ایران سے کچھ بھی خفیہ نہیں رہتا، امریکی فوج کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا ایران کے خلاف جنگ میں شرکت کے مترادف سمجھا جائے گا۔
ईरान तनाज़ा बढ़ने की सूरत में यूरोप में मौजूद अमरीकी फौजी असासों पर हमले करने पर गौर कर रहा है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट में लिखा गया कि बल्गेरिया और किब्रिस में अमरीकी फौजी अड्डे ज़ेर गौर। दूसरी जानिब अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाली ज़ेर समुंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स में खलल डालने पर भी गौर। ईरानी जवाब का इन्हिसार अमरीकी इक़दाम पर होगा। ईरानी कौम दबाव के सामने नहीं झुकती, हम अपने मुस्तकबिल और मुकद्दर का फैसला खुद करते हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं, ईरानी किसी बैरूनी ताकत को अपने मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते। नस्लें बदल जाती हैं लेकिन हकीकत हमेशा बरकरार रहती है। जो मुल्क अपना मुकद्दर गैर मुल्कियों के सपोर्ट करता है उसे भारी कीमत चुकाना पड़ती है। ईरान पर दबाव बढ़ाकर अमेरिका वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो इस्लामाबाद MOU का हिस्सा नहीं थी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि हेक्सिट और बेसेंट अपनी औकात से बढ़कर बात कर रखे। बहरिया नाकाबंदी खत्म होने तक आपने हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। तेल पर पाबंदियां उठाने, असासे जारी करने और अमरीकी फौजी ऑपरेशंस बंद होने तक आपने हुर्मुज़ बंद रहेगी। किसी भी अमरीकी जारगत का मुंह तोड़ भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ईरान का जौहरी टेक्नोलॉजी और साइंसी तरक्की जारी रखने का ऐलान। पासरान इनकलाब के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल मुस्तफ़ा एसी कहते हैं कि दुश्मन ईरान की जौहरी सनत तबाह करने में नाकाम रहा। हमलों के बावजूद दुश्मन ईरान की जौहरी तनसीबात तक रसाई भी हासिल न कर सका। अमेरिका के ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह करने की कोशिशें बेसूद रहीं। अब नए हुर्मुज़ पर ईरान ओमान मुआहदे के बाद अमरीका ईरान साज़ी की नई कोशिशें की जाएंगी। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है कि इस साल इस मुआहदे के ईरान और ओमान के दरमियान मुतवक्का मुआहदे के ऐलान के मुंतज़िर हैं। गिराए गए ईरानी पायलट्स के मामले पर ईरानी वफ़द को दौरे कतर की दावत दी थी। तेहरान ने अभी तक जवाब नहीं दिया। गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद, 14 ज़ख्मी। इसराइली तैयारों ने मगरबी गजा में बंदरगाह के करीब कायम एक कैफ़े पर बमबारी में हमास के कमांडरों और जंगजुओं को निशाना बनाया। हमला जेरेड कुश्तर के गजा दौरे के एक रोज़ बाद हुआ। खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा। ईरान के खिलाफ जंग में साथ न देने की हफ्त। अमेरिका ने जनूबी कोरिया के साथ शेड्यूल्ड फौजी मशकें एक हफ्ता कबल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फैसला अचानक किया गया, किसी को पहले इल्म न था। जनूबी कोरियन वज़ीर ख़ारजा ने इक़दाम को ईरान जंग में शामिल न होने के तनाज़ुर में दबाव करार दिया। और कराची में यौम आज़ादी पर स्टॉल फायरिंग केस में CTT वफाकी दादी की मुश्तरका कार्रवाई। SRA के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, मुलजिमान से दस्ती बम और पिस्तौल बरामद। मुलजिमान की फायरिंग से 12 अगस्त को शहरी जाँ बहक हुआ था।